إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ تبیان حق اور اس کے ساتھ اٹھنے والی تحریک جو فتنہ تکفیر کے خلاف جماعت المسلمین کی اصلاح کے سلسلے میں اٹھی ہے، اس کے متعلق آپ تمام حضرات کا جو اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے اور جس طریقے سے تمام بھائیوں کی اصلاح ہو رہی ہے، ہم تمام اس پر اللہ رب العزت کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ساتھ ہی چند ایسے ہمارے بھائی ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے خانہ پوری کرنے کے لیے جوابات بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ان کو بھی جواب دیا جا سکے۔ جہاں پر ایسا محسوس ہو کہ ان کا اعتراض اتنا مضبوط نہیں ہے یا اعتراض ان کا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، تو وہاں اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی اعتراض میں وزن ہے، اس پر ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ تسلی بخش جواب دیا جائے، اور اہل حق کا یہی کام ہے کہ وہ اعتراض کرنے والے کو تسلی بخش جواب دیں، اس کے اشکال کو دور کریں اور اس کو سمجھائیں کہ حق اور باطل میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ دن گزرے اور رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اصلاحی دروس کا ایک سلسلہ سلامتی کے راستے کے موضوع کے تحت جاری تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اختلافی امور پر جواب دوں۔ الحمدللہ دیگر علماء حضرات نے ان اختلافی امور پر خوب اچھے طریقے سے سمجھایا، بتایا، لوگوں کی اصلاح کی۔ اللہ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اب رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام اور عید کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ سلسلہ تبیان حق کے سلسلے میں جو مضبوط دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن کا جواب اس لیے جماعت المسلمین دینے سے قاصر ہے کیونکہ وہ تمام دلائل خود جماعت المسلمین کی کتابوں سے پیش کیے گئے۔ جن صاحب کو اب تک سلسلہ تبیان حق کی تمام اقساط موصول نہیں ہوئیں، وہ ہم سے رابطہ کر کے انہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دراصل جس اعتراض کا جواب میں اب دینے جا رہا ہوں، اس اعتراض کا جواب بھی خود الحمدللہ سلسلہ تبیان حق کی تمام اقساط میں دیا جا چکا ہے۔ البتہ کچھ بھائیوں کی سمجھ میں وہ بات نہ آ سکی، اس لیے وقت نکال کر دوبارہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا راستہ ہم پر آشکار کر دے اور اس کی پیروی سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ ہمارے بھائی ہیں
سفیان بن اشتیاق صاحب، انہوں نے سلسلہ تبیان حق کی تمام اقساط میں سے صرف ایک حصے پر کچھ جواب دینے کی کوشش کی اور کچھ اعتراض کیا ہے۔ میں نے ان کی اس گفتگو کو سنا۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیات پڑھنے اور احادیث کے متن کو پیش کرنے کے سلسلے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت المسلمین کی طرف سے اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ قرآن کی آیات کو اعراب کی غلطیوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے وقت بنیادی عربی قواعد سے بھی ناواقفیت کا اظہار ان احادیث کے متن کے پڑھنے میں یہ سننے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے بھی ہمیں کافی تکلیف ہوتی تھی اور اصلاح کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اصلاح الحمدللہ کھل کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ایک خوف کی فضا میں جیا کرتے تھے اور ہر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرتے تھے، گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح سے ان کے اوپر اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ اگر ہماری زبانوں سے کوئی ایسی بات ادا ہو گئی یا ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ ہمارے سلسلے میں اللہ رب العزت کی وحی نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اشارہ بھی ہمارے سلسلے میں ملا، تو بڑے ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہوگا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہمارے اندر بھی رہی ہے۔ آج بھی میں جماعت المسلمین کے اراکین میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ احتیاط کر کے گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں کوئی عتاب کا خط ہمارے سلسلے میں نازل نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پاس کوئی پروانہ نہ آ جائے کہ جس میں ہمارے خلاف حق بیان کرنے پر کارروائی ہوئی ہو۔ لہٰذا اس خوف سے الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نکل چکے، اللہ رب العزت کے بندے بن گئے، اور بندوں کے بندے جو ہم بنے ہوئے تھے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، گویا کہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اطاعت کے نام پر غلامی کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حق اور سچ دکھا دیا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اطاعت امیر اور تنظیمی معاملات یہ تنظیمی نوعیت کے معاملات ہیں۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اس قدر بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ جس قدر امیر کی نافرمانی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ، ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ سفیان بن اشتیاق صاحب نے ابتدا ہی سے قرآن کی آیات پیش کی۔ میں آپ کو ان کی آواز میں ایک آیت سناتا ہوں جو مجھے اب تک تو قرآن مجید میں نہیں ملی۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی نے اس آیت کو کبھی قرآن مجید میں پڑھا ہو تو میری ضرور رہنمائی فرمائیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں تلاش جو نہ کر سکا وہ میں تلاش کروں اور پھر اس بات کو سمجھ سکوں کہ یہ آیت قرآن مجید میں کس مقام پر ہے۔ آپ سنیے۔ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس طرح تم میں ہدایت نصیب ہو۔ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح سے دیگر آیات موجود ہیں کہ جس میں اتباع رسول کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے اور وہی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جی آپ نے سنا، فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مجھے قرآن مجید میں یہ آیت کہیں نہ مل سکی۔ میں نے حفاظ کرام سے بھی رابطہ کیا، میں نے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا،
ان سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، خود اپنے اعتبار سے بھی الحمدللہ سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن تسلی کی، وقت لگایا کہ کہیں میں اپنے بھائی پر جلد بازی میں کوئی اعتراض نہ کر بیٹھوں، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کی عادت ہے، خاص طور سے جماعت المسلمین کے اعلیٰ جو حکام سمجھے جاتے ہیں ان کی، کہ بغیر تحقیق کے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کر کے کسی کی نیت پر شک کر لیتے ہیں، کسی کے متعلق ایسے گمان کر بیٹھتے ہیں، کسی کو فتنہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو مرتد کہہ دیتے ہیں، اور کسی کی نجی زندگی کے معاملات پر خوب سیر حاصل بحث کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مارا ہے۔ الحمدللہ تکفیر سے توبہ کرنے کے بعد انسان کو در حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ نرمی ہی سب کچھ ہے، نرمی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، اور اگر نرمی نہیں ہے تو پھر سب کا سب معاملہ جو بڑی محنت سے کیا جاتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ جماعت المسلمین کی موجودہ حالت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے سلسلہ تبیان حق میں ایسی کچھ مثالیں پیش کی تھی جہاں پر ہمارے کتابچوں میں، خصوصاً ہمارا کتابچہ جس میں مکی زندگی اور بیعت کے سلسلے میں کچھ تحریر کیا گیا تھا، وہاں بھی موجودہ امیر محمد اشتیاق صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ حوالہ جات تمام تبیان حق میں موجود ہیں۔ وہاں پر بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کوئی جملہ کہنے سے پہلے خوب تحقیق کیا کیجئے، اور اپنے فہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کیجئے۔ کہاں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بیعت نہ کی وہ اسلام سے خارج ہے؟ مجھے اب تک اس کا جواب تو ملا نہیں۔ احادیث کے سلسلے میں الفاظ گھڑنے کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہ لے رہا تھا کہ اب حیرت کی انتہا نہ رہی کہ احادیث گھڑتے گھڑتے اب آیات کو بھی گھڑنا شروع کر دیا ہے، اور آیات کو بھی افتراء، قرآن کے الفاظ پر افتراء کر کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، میں کہوں گا، دوبارہ کہوں گا کہ یہ ناسمجھی میں ہوا، لا علمی میں ہوا۔ بچے ہیں، جیسا کہ خود مرکز سے شائع شدہ ایک خط میں موجود ہے کہ بچے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اصلاح فرمائے، اور اگر واقعتاً اس حد تک سنجیدگی اب تک پیدا نہیں ہوئی، میچورٹی پیدا نہیں ہوئی، تو کم از کم اس طرح کے جوابات دینے کے لیے کوئی ایسا بندہ آگے آئے جس کے اندر سنجیدگی ہو، میچورٹی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل مزید شرمندگی کا باعث بن جائے جماعت المسلمین کے لیے، جس پر ہم سب کو بڑا دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے کہ قرآن مجید پر جو افتراء کیا ہے اس کی واضح طور پر دلیل دیجئے ان الفاظ کے ساتھ، فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن مجید میں کس مقام پر ہے؟ مجھ ناچیز کی اصلاح کیجئے، اور اگر آپ اصلاح نہ کر سکے، اور یقیناً نہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کے حضور توبہ کیجئے اور اعلانیہ توبہ کیجئے کہ قرآن مجید کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بھی الفاظ بنا کر پیش کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت اس کے نزدیک سخت ناراضگی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ہی سخت ترین الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ کی آیات نمبر 43 سے لے کر 47 میں ارشاد ہوا، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بناوٹی بات ہمارے ذمے لگا دیں، قرآن کی طرف منسوب کر کے کوئی آیت اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی گردن کی رگ، اس کی شہ رگ ہم کاٹ دیں گے،
فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اس کام سے روکنے والا نہ ہوگا ہمیں، ہم جسے چاہے سزا دیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا، خطاب دیکھیے اللہ رب العزت کا، عزیز ذوانتقام کا۔ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو، احادیث کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھا ہے، اور کتابچوں میں ہمارے بڑے فخریہ انداز سے لکھا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری چیزیں ہیں، اس کے معنی ہم سے سمجھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے سمجھیں کہ جن کو قرآن مجید پڑھنا ٹھیک طرح سے اب تک نہیں آیا، احادیث کو پڑھنا ٹھیک طرح سے اب تک نہیں آیا، فعل و فاعل و مفعول کے قواعد اب تک سمجھ میں نہیں آئے، اور قرآن مجید کی آیات اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، عدم تحقیق کی انتہا ہے کہ اس نازک موقع پر جب جماعت المسلمین کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، وہاں بھی اس قدر غیر سنجیدہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ گئے اور آگے سے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات موجود ہیں، یعنی یہ ایک آیت نہیں ہے، اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے ڈریں، آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے جو آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے، فتوی بازی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور خود اپنی حالت نہیں دیکھتے۔ دنیا کے اندر علماء دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے ایک طرف کر دیا کہ جی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ شامل کون ہوگا؟ جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ سیاست کے نام پر اور اپنی حکمت عملی کے نام پر سب کچھ جانتے ہوئے بھی 25 سال سے خاموش بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو موقع نہیں مل رہا، ان کو کنٹرول نہیں مل رہا جماعت کا۔ جب ملے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ آپ اللہ سے لکھوا کر لائیں کہ آپ ٹھیک کر سکیں گے، آپ کو اتنی عمر ملے گی؟ کس نے کہا آپ سے کہ آپ کو اتنی عمر ملنے والی ہے کہ آپ کو یہ موقع ملے گا؟ علماء جب حق کو جان لیتے ہیں تو چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اس کو بیان نہ کر دیں۔ میں نے 3 سال جس بے چینی سے گزارے ہیں میں جانتا ہوں، 3 سال تک میں لگا رہا کوشش میں مرکز کے ساتھ کہ رابطہ ہو جائے، کوئی مجھے بلا لے، میں جاتا رہا، پوچھتا رہا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر شاہد علی صاحب کو اتنا ہی زیادہ درد تھا دل میں تو وہ 1-2 سال کراچی میں ٹھہر جاتے تو بلا ہی لیا جاتا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کی ہے، یعنی کہ 1-2 سال تک ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے سامنے بیٹھا رہے۔ آپ اتنے بڑے، اتنے یعنی کہ آپ کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام کے پاس خود چلے جایا کرتے تھے ان کے اشکالات دور کرنے کے لیے، ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے۔ آپ لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم تھوڑا سا بھی اندازہ ہو اس کی گفتگو سے کہ یہ جماعت کے عقائد سے منحرف ہوا، اور آپ نے لیٹر جاری کر دیا لا تعلقی۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ کے لا تعلقی کے اعلان کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ وہ مضبوط کڑا ایسا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اس بندے کا ساتھ کبھی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے اللہ رب العزت کو تھاما ہے، اللہ رب العزت کے اس مضبوط کڑے کو تھاما ہے۔ لیکن آپ نے اپنے آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر کے ہمارا نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا۔ آپ کی علمیت، آپ کا مبلغ علم، آپ لوگوں کی صلاحیت، لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ایسے نظر آ رہا ہے۔ اب ان کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ جماعت کا اپنا نقصان ہوا علماء کے جانے سے، علماء کا نقصان نہیں ہوا۔ ان کو تو اللہ رب العزت نے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے ان کی آوازوں کو پست کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان پر سینسرشپ کے دبیس پردے ڈال دیے کہ ان کی آواز کوئی نہ سن سکے، اور انجام کیا ہے؟ لوگ الحمدللہ سن رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ سفیان صاحب کے اس بیان کو میں آگے سنتا گیا، اور پھر ایک مرتبہ ایسا موقع آیا ان کے بیان کے دوران کہ میں اس بات پر خوب مجھے افسوس ہوا کہ اگر تو انہوں نے وہ عربی عبارات جو احادیث کی پیش کی ہیں اگر اپنے حافظے سے پیش کی ہیں
تو بھی ایسا حفظ انہوں نے کہاں سے کیا حدیث کو کہ جس میں ایک مذکر فاعل کو مؤنث غائب بنا دیا گیا، اور اگر وہ دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور جس کتاب سے پڑھ رہے تھے اس میں اعراب نہیں تھے، تو پھر انہوں نے اس قدر سنجیدہ گفتگو کے اندر چند سیکنڈز کے اندر اتنی غلطیاں کی ہیں اعراب کی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ باتیں جماعت المسلمین کے باہر کوئی کرتا تو ہم اس کا وہ حشر کرتے کہ الامان والحفیظ۔ میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو عربی جانتے ہیں وہ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ ہماری علمی استعداد کیا ہے، اور جو لوگ ہمارے مدارس میں معلم بنے ہیں ان کی اپنی علمی استعداد کیا ہے، اور کیا سکھا رہے ہوں گے، اور کیا طلباء تیار ہو رہے ہوں گے، اور کیا وہ جماعت کا دفاع کریں گے۔ خوف کا عالم کیا کہتے ہیں؟ فَإِنِّي إِن رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافَهُ عَلَيْكَ قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنَّهُ أَسْلَحَ نَعْلِي، کہ اگر میں دیکھوں گا کہ کوئی شخص وہاں سے آ رہا ہے راستے میں اور مجھے اس سے کوئی خوف محسوس ہوا، کوئی ڈر محسوس ہوا، تو میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں اپنی جوتی سیدھی کر رہا ہوں، اپنی جوتی ٹھیک کر رہا ہوں، اور تم سیدھے چلتے رہے۔ اس خوف کے عالم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، اور یہاں تک کہ حتی ودخلت معه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے۔ ترجمہ کیا ہے میں داخل ہوا، اور عربی میں پڑھا دخلت معه، جس کا ترجمہ ہے وہ عورت داخل ہوئی۔ اب یقیناً یہ اعراب کی ایسی غلطی ہے کہ جو عربی سے واقفیت رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ہم جماعت المسلمین کے اس تعلیمی معیار پر دکھ ہی کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں۔ یقیناً جماعت المسلمین یتیم ہو چکی ہے علماء سے، اور اب اس یتیمی کا ثبوت ہمیں اس طرح سے گاہے بگاہے ملتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اور اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ جب عہدہ نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب تمام عہدے، یہاں تک کہ جو خطوط جاری ہوتے ہیں مرکز سے، ان میں یہ عہدہ بھی ساتھ میں دیا گیا ہے کہ رئیس عدلیہ۔ تو اب ان معاملات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اگر جماعت المسلمین تنزلی کا شکار ہے تو جسے ہم انگریزی میں نیپوٹزم کہتے ہیں، جسے آپ آسان اردو میں اقربا پروری کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ حال ہے کہ چن چن کر عہدے دیے جا رہے ہیں، اور صلاحیت اور علمی استعداد اور مبلغ علم کا یہ حال ہے۔ اللہ رب العزت جماعت المسلمین کی اصلاح فرمائے اور رحم فرما دے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان اعتراضات میں جو اٹھائے گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، غفاری ہیں، غفاری نہیں ہیں، اصلاح کر لیجئے گا، ان کا واقعہ بھی پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے جب عزم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفیان صاحب نے یہ روایت پیش کی ہے الفتح الربانی کے حوالے سے، اس کی سند کو جید بتایا ہے، میں فیس ویلیو پر لیتا ہوں، میں اس کی تحقیق میں نہیں گیا، اور نہ ہی اس سے ان کا مقصد پورا ہوگا، اور نہ ہی اس سے ان کا جو دعویٰ ہے اسے یہ ثابت کر سکیں گے، البتہ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا
هل لك الى بیعۃ ولک الجنہ، اے ابو ذر کیا تم بیعت کرنے کے لیے تیار ہو تو تمہارے لیے جنت ہوگی۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ سفیان صاحب نے بتایا، کہ موجود ہیں اور میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ ان الفاظ سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان الفاظ میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی وعید سنائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ ابو ذر بیعت کر لو، کیونکہ جس نے بیعت نہ کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب تھے، اپنی اردو کی بھی اصلاح فرما لیجئے گا، مغلوب میں اور محکوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب تھے، ہمارا امیر مغلوب بھی ہے اور محکوم بھی ہے۔ محکوم وہ ہوتا ہے جس پر حکم دوسرے کا چلتا ہے، غیر کا چلتا ہے۔ مغلوب وہ ہوتا ہے جو اپنی کمزور حالت کی وجہ سے غلبے میں ہوتا ہے، اس پر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ مغلوب میں اور محکوم میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا امیر مغلوب بھی ہے، محکوم بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی وجہ سے مغلوب تو تھے مکہ میں، محکوم نہیں تھے۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ محکوم امیر کی بیعت ثابت کرو۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے بیعت ثابت کی، آپ کا مسئلہ ثابت تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے علم میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے تاریخ الاسلام والمسلمین میں ان احادیث کو نہیں پڑھا جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اپنے کتابچوں کا مطالعہ کیجئے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہم احناف کو جب تبلیغ کرتے تھے اور جب ان کے سامنے ہم قرآن و حدیث رکھتے تھے تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، ہم احادیث نہیں سمجھ سکتے، ہم تو فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ہم تو فضائل صدقات پڑھتے ہیں۔ اپنی جو ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہی وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے آپ کی گفتگو سے اور جماعت کے دیگر لوگوں کی گفتگو سے جو بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، ایک اور ہمارے بھائی ہندوستان کے ہیں، انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں اسی طرح سے کہا ہے کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اپنے کتابچوں کا مطالعہ کیجئے۔ 25-30 سال سے یہ جوابات دیے جا چکے ہیں، ہم بھی تو الحمدللہ اتنے عرصے سے جماعت میں ہیں، ہمیں وہ جوابات کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کے پاس کوئی خصوصی اینک ہے جس سے آپ ان جوابات کو سمجھتے ہیں جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے؟ آپ ان باتوں کو بیان کر کے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہی بات جو احناف اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے علماء ان باتوں کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ میں جب احناف سے گفتگو کرتا تھا اور التحقیق فی جواب التقلید کا میں جواب مانگتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کتاب کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آج مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب جماعت المسلمین کے علماء سے جواب نہیں ملتا اور یہ کہنے کو وہ تیار ہوتے ہیں کہ یہ جواب یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں اور بس اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے جملے، اتنی گفتگو لمبی آپ نے طویل کر دی۔ آپ یہ ثابت کر دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محکوم امیر کی بیعت ثابت ہے۔ میرا سوال یہ تھا اور میں نے سلسلہ تبیان حق میں واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ محکوم امیر کی بیعت کو ثابت کیجئے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محکوم کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ رینٹل ایگریمنٹس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، جو کرایہ نامہ ہوتا ہے اس میں ایک شق لکھی ہوئی ہوتی ہے ہر کرایہ نامے پر کہ کرایہ دار کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس گھر کو یا اس کے کسی حصے کو کسی دوسرے شخص کو کرایہ پر دے سکے، یعنی کہ وہ اس بات پر پابند ہے مالک مکان کی طرف سے کہ وہ خود کرایہ پر رہتا ہے، لہٰذا وہ اس گھر کے کسی بھی حصے کو کسی دوسرے شخص کو اپنے بہاف پر کرایہ پر نہیں دے سکتا۔ یہ محکوم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا امیر خود اسٹیٹ کا محکوم ہے، اس پر اسٹیٹ کا حکم چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہ اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔
جمعے کی نماز تک ادا کرنے کے سلسلے میں جب تک اسٹیٹ نے اجازت نہیں دی مساجد ہماری نہ کھل سکی. عیدین کی صلاۃ کے لیے جب تک پابندی رکھی گئی ہے اس وقت تک پابند ہیں، اپنی مرضی سے صلاۃ العید بھی ادا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے، اور یہ ہوا ہے، مرکز کی جو ہے وہ طرف سے خطوط جاری ہوئے، ہم نے خود پڑھے، ہمارے پاس محفوظ ہیں، کہ جماعت المسلمین کا بینک اکاؤنٹ وہ سیز کر دیا گیا، اس میں ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی تھی. واللہ عالم اس وقت کیا اسٹیٹس ہے میں نہیں جانتا. اس کیفیت کا شخص جو اس برے طریقے سے محکومیت کی زندگی گزار رہا ہو، وہ کسی پر کیسے حکم چلا سکتا ہے؟ یہ تھا ہمارا سوال. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغلوبیت کے دور کی بیعت کو ثابت کر کے نہ جانے کیا پیش کیا. اس پر بھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان الفاظ کے ساتھ بیعت کا ثبوت دیجئے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ جس نے بیعت نہ کی ماتا میتتن جاہلیہ تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ جا کر اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد وعید کے ساتھ جو بیعت لی ہے، یہ مدینہ منورہ میں جا کر ثابت ہوتی ہے. مکہ معظمہ میں کبھی ان الفاظ سے بیعت ثابت نہیں. اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، ہم مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں، محکومیت کے دور سے گزر رہے ہیں، تو پھر اس میں یہ بیعت لینا کہاں سے ثابت ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر اسوۃ حسنہ میں ثابت کیجئے آپ کہ مکی زندگی میں مات میتۃ